شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری کی فوری توجہ علاقائی امن میں خلل ڈالنے کے بھارت کے جارحانہ عزائم کی جانب مبذول کرائی ہے۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 2297 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 4734 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ افغانستان کے صوبے فرح میں طالبان نے 36 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری کی فوری توجہ علاقائی امن میں خلل ڈالنے کے بھارت کے جارحانہ عزائم کی جانب مبذول کرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سابق خارجہ سیکرٹریوں کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں، جن میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ نہتے شہریوں کو گزشتہ 10 ماہ سے کرفیو کی آڑ میں بھارتی مظالم کا سامنا ہے۔ اجلاس میں افغان امن عمل، علاقائی امن کی صورتحال اور خارجہ پالیسی کے دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے کورونا کے خلاف احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر سے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس مہلک وبا سے پاکستان میں اب تک 1900 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جس سے صورتحال کی سنگینی ظاہر ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ کورونا کے پھیلاؤ کی رفتار کو کم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسد عمر نے طبی عملے کو جو صف اول میں خدمات انجام دے رہا ہے شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے فرائض کی ادائیگی میں مدد دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اور وزارت اطلاعات عوام کو بروقت معلومات کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ صحت کی خدمات کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنا کر انسانی رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس وبا پر قابو پانے کے لیے اس وائرس سے متاثرہ افراد کا سراغ لگانے، ان میں وائرس کی تشخیص کر کے انہیں قرنطینہ میں رکھنے اور مقررہ اوقات میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہم صحت عامہ کی سہولتیں بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہراول دستے کے طور پر خدمات انجام دینے والے شعبہ صحت کے کارکنوں کے تحفظ اور تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر طویل عرصے کے لیے لاک ڈاؤن لگانا دنیا میں کہیں بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4734 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 93,983 ہو گئی ہے۔ اب تک پنجاب میں 35,308، سندھ میں 34,889، خیبر پختونخوا میں 12,459، بلوچستان میں 5,776، اسلام آباد میں 4,323، گلگت بلتستان میں 897 اور آزاد کشمیر میں 331 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 97 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1,935 ہو گئی ہے۔ اب تک 32,581 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور نے پی آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے کا نوٹس لینے کے بعد اپنے کرائے مناسب کرے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان کے مطابق متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے کسی بھی شہر تک قومی ایئر لائنز کا ایک طرف کا کرایہ 1120 درہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایجنٹ زیادہ کرایہ وصول کر رہا ہے تو اس کی معلومات فوری طور پر پی آئی اے کو بھیجنی چاہیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے 4500 ہیکٹر سے زائد اراضی پر اسپرے کیا گیا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے مطابق بلوچستان میں 2900 ہیکٹرز، پنجاب میں 100 ہیکٹرز، خیبر پختونخوا میں 900 ہیکٹرز اور سندھ میں 600 ہیکٹرز اراضی پر اسپرے کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,44,000 ہیکٹر علاقے کا سروے بھی کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کی 11 سے 24 ٹیموں نے ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے اب تک ملک میں 5,20,200 ہیکٹر اراضی پر اسپرے کیا ہے۔
افغانستان کے صوبے فرا میں قیدیوں کے تبادلے کے تازہ مرحلے میں طالبان نے 36 افراد کو آج رہا کر کے انہیں سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں صوبہ فرا کے گورنر نے کہا کہ رہا ہونے والے بعض قیدیوں میں کچھ شہری بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔